وقت میں آپ سے آغاز کرنا چاہتی ہوں فرید، کیونکہ تسنیم حیدر صاحب کے بارے میں ایٹ لیسٹ مجھے نہیں معلوم تھا آج سے پہلے کہ یہ پی ایم ایل این میں ان کے پاس کون سی پوزیشن ہے، یہ ان کی کیا کتنی قربت ہے میاں صاحب سے. ذرا ہمیں بتائیے کہ یہ شخص ہیں کون، اور یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کی اتنی بکت کیوں ہے، اس کو اتنی ہم ویلیو کیوں دیں؟ دیکھیں دو چیزیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کا میاں صاحب سے اور پی ایم ایل این سے کتنی قربت ہے. ہم نے خود دیکھا ہے انہیں حسن نواز کے دفتر جاتے ہوئے، ان کی متعدد تصاویر بھی سامنے آ چکی ہیں، اور ان کی ناصر بٹ کے ساتھ کافی قربت ہے. اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں پچھلے 5 سال سے یہ پی ایم ایل این لندن کے ترجمان ہیں اور ناصر بٹ نے انہیں یہ عہدہ دیا ہوا ہے. یہ جمائمہ خان کے گھر کے باہر مظاہروں میں بھی نظر آتے ہیں اور حسن نواز کے دفتر آتے جاتے ہیں. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وقت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ لندن میں بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک وکیل کے ہمراہ بیٹھ کے انہوں نے سارے سنگین الزامات لگائے ہیں، اور ان الزامات کو پولیس کے سامنے بھی دہرا چکے ہیں، پولیس کو وہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جو ایویڈنس میرے پاس موجود ہے وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، لیکن میں پولیس کو وہ ایویڈنس دے چکا ہوں اور پولیس اس معاملے پر کارروائی کر رہی ہے. الزامات بڑے سنگین انہوں نے لگائے ہیں کہ میاں نواز شریف نے 2 ملاقاتوں کے دوران مجھے یہ کہا کہ آپ شوٹر مہیا کریں، کیونکہ ناصر بٹ نے میاں نواز شریف کو یہ بتایا کہ یہ تسنیم حیدر شاہ گجرات کے بااثر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کے پاس اس طرح کا کام یہ کر سکتے ہیں. تو تسنیم حیدر شاہ کا یہ کہنا ہے کہ 2 ملاقاتوں کے بعد میں نے ناصر بٹ کو بتا دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا. تو انہوں نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، ہم اپنے طور پہ یہ ارینج کر لیں گے. اور دوسری جو بات انہوں نے کی ارشد شریف کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کی شہادت سے قبل پی ایم ایل این کو یہ علم تھا کہ وہ کینیا میں موجود ہیں، اور انہیں کہا گیا کہ وہ ارشد شریف کے حوالے سے بھی ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے کچھ کریں. تو اس سے تسنیم حیدر شاہ کا کہنا ہے کہ میں نے کہا کہ میرے وہاں پر روابط نہیں ہے، وہاں پر میں یہ کام نہیں کر سکتا. الزامات انتہائی سنگین ہیں، اور اسی لیے ہم نے پی ایم ایل این برطانیہ سے بھی رابطہ کیا ہے اور ناصر بٹ سے بھی رابطہ کیا ہے کہ آپ اگر اس معاملے میں اپنا موقف دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب سامنے نہیں آیا. اس پریس کانفرنس میں ان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ آپ اب الزامات کیوں لگا رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی فیملی سے، اپنے دوستوں سے اور جاننے والوں سے مشورہ کر رہا تھا، اس لیے. ٹھیک ہے، فرید قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے اوور آل کھینچ دیا کہ بھئی وہاں پر اس وقت اس ٹائم پہ یہ الزامات کیوں لگا رہے ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ لندن میں بیٹھ کر ایسی بات کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ قانونی طور پہ ثبوت دینا ہوگا، کیونکہ وہاں پر سو کیا جا سکتا ہے. شریف خاندان کے پاس تگڑے لائرز بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، تو اتنا سنگین الزام لگانے سے پہلے انہوں نے اپنے جو لیگل کورز ہیں ان کو بھی دیکھا ہوگا کہ کہاں سے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. گمن صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. میرے لیے یہ بات اس لیے تشویشناک ہے کیونکہ پہلے دن سے جب سے ارشد کی شہادت ہوئی ایک جنرل بداعتمادی ہے موجودہ حکومت کے ساتھ ہماری، اور ان کے نیچے رانا ثناء اللہ صاحب نے جس طرح پہلے دن آ کر اپنا دماغ بنا لیا تھا کہ یہ سارے الزام ہم نے کس پہ دھرنا ہے، حالانکہ ابھی کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن نہیں گیا تھا، کسی جوڈیشل کمیشن کی بات بھی نہیں ہوئی تھی. اور تب سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جی ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ یو این کے تحت ایک کمیشن دے دیا جائے، وہ ہمیں بتا دے کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے، ورنہ اس طرح کے روزانہ اس میں مزید ٹوسٹ آتے رہیں گے کہانی کے اندر. دیکھیں سب سے اہم بات جو آپ سوال بھی پوچھ رہی تھی، یہ بات یہ جو الزامات ہیں کسی بند کمرے میں بیٹھ کے نہیں اس نے دہرایا، اس نے میڈیا کو بلایا 8-10 وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ٹی وی چینل موجود تھے، ان کے کیمرے کے اوپر اس نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا. اگر وہ لندن میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہی مسٹ بی اویئر کہ جی میں کسی شخص کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہوں کہ یہ اقدام قتل کے اندر وہ شامل ہے، اور وہ جو دعویٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پلان بھی ہوا، اور اس کے بعد ارشد تو ہم میں سے نہیں ہے. اب بس بنیادی جو بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی، ہمارے ریاست کی، ہمارے ملک کی، کہ ایک انسانی جان گئی ہے. اب ارشد شریف کو جو مسائل تھے، جن مسائل کا سامنا تھا، ارشد شریف تو چیخ کے پاکستان کے اندر بات کرتا رہا، خطوط لکھے 1 سے زیادہ، اپنے پروگرام میں بات کی، جب یہاں سے باہر چلا گیا وی لاگز میں بار بار بات کرتا آ رہا ہے. ہم ہرگز نہیں یہ کہتے کہ یہ سچ بول رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے. رانا صاحب نے تو پہلے دن یہ کر دیا، انہوں نے سوچ لیا تھا کہ کون صاحب نے سچ بیان بول دیا رہا تھا، وہ بھی انہوں نے سارا کا سارا کہہ دیا کہ یار بھائی تو یہ لوگ شامل ہیں. یہ پہلے دن پریس کانفرنس کی، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا کہ جی انہوں نے ڈال دیا کہ ایئر وائی کی ٹاپ مینجمنٹ اور عمران خان اس میں شامل ہیں، 2 افراد ہیں، عثمان اقبال اور یہ وہ ساری چیزیں. ہم بحیثیت سے ایک پاکستانی شہری، بحیثیت جرنلسٹ، ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ کوئی جو جب 2008 میں آپ کو یاد ہوگا
چونکہ بڑا کمپلیکس ایشو تھا. شہادت جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی ہوئی تو اس وقت گورنمنٹ نے UN کو ریکویسٹ کی کہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے, ہماری حکومت ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو جائے تو آپ انڈیپینڈنٹ آ کے ایک انویسٹیگیشن اس معاملے کی کریں. وہ انویسٹیگیشن ہوئی, اگر آپ نے رپورٹ پڑھی ہو تو کافی وہ اس کے اندر جو بڑی اچھی رپورٹ میری نظر سے تو کافی کام کیا تھا انہوں نے. اب یہاں پہ بھی ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں, رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز وہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے موجودہ حکومت پاکستان کا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس وقت جو کینین گورنمنٹ ہے, کینین پولیس ہے, جو ایک دن ایک بیان دیتے ہیں دوسرے دن دوسرا بیان دیتے ہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر کوئی انٹرنیشنل لیول کی کوئی UN مینڈیٹڈ جو ہے انویسٹیگیشن ہو تاکہ کچھ حقائق سامنے آئیں. سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ارشد شریف کو گولی مار دی گئی, ارشد شریف شہید ہو گیا, 5 بچے یتیم ہو گئے, ایک بوڑھی ماں جو ہے جس کا واحد سہارا تھا وہ چلا گیا. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہر دفعہ یہی التجا کرتے ہیں تمام جو ارباب اختیار ہیں کہ خدارہ اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن کروا دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب صدر پاکستان بھی گئے تھے ارشد شریف کے گھر تو ان کی بیٹی علیزہ نے کیا ڈیمانڈ کی تھی. علیزہ نے یہ کہا تھا کہ ہماری صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ہم پاکستانی عوام کے اوپر ہمیں یقین ہے, کوئی بھی آپ نے تحقیقاتی کمیشن بنانا ہے, کمیٹی بنانی ہے, ساری فری اینڈ فیئر اوپن جو ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے, عوام کے سامنے سارے حقائق آ جائیں, عوام وہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے.